وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين. وقال النبي المحترم صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بھائیو، بزرگوں، دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان فضل کرم ہے کہ جس پاک پروردگار نے مجھ اور آپ کو اس وقت دین کی نسبت پر کچھ کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی. آج کے وقت میں اور آج کے زمانے میں اور اس دور میں جو فتنوں کا دور ہے، خرافات کا دور ہے اور گمراہی کا دور ہے، بے دینی کی چاروں طرف سے آگ لگی ہوئی ہے. اس دور میں دین کے مذاکرے کرنا یہ میرے اور آپ کے لیے فرض عین سے کام نہیں ہے. یہ فرض ہیں، فرض عین کے درجے میں کہ دین کے ہم آپس میں مذاکرے کریں، دین کی بات ایک دوسرے کو بتائیں اور دین کے تذکرے کریں، دین کی مجلسیں لگائیں. یہ میرے اور آپ کے لیے بہت ضروری ہے، بہت زیادہ ضروری، بلکہ فرض عین کے درجے میں. کیوں؟ اس وجہ سے کہ چاروں طرف سے ایسی بے دینی پھیلی ہوئی ہے اور ایسی بے دینی کی آگ لگی ہے. اگر ہم ان کے مذاکرے نہیں کریں گے دین کے تو ہم بھی اس آگ کی لپیٹ میں آ سکتے ہیں. مثلا پچھلے سال بقرہ عید جب گزری، بقرہ عید کے موقع پر بے دینی کے کچھ واقعات میرے اور آپ کے سامنے آئے. کچھ لوگوں نے دیکھے ہوں گے کہ ہمارے پڑوس ملک میں جب عید نماز پڑھ کر لوگ نکلے تھے عیدگاہوں سے، یہ میڈیا والے جو ان کو کچھ بھی ملنا چاہیں، میڈیا والوں نے روڈ لگائے گاؤں میں، بستیوں میں، محلوں میں اور سڑکوں کے اوپر چلنے لگے. شہروں میں ایک ایک ایمان والے کو پکڑنے لگے اور پکڑ کے پوچھنے لگے بتاؤ جی عید میں کتنی رکعت نمازیں ہیں، کتنی زائد تکبیریں ہیں. تو لوگوں کو پکڑتے تھے، بڑے بڑے جمگٹھے اور بڑے بڑے جماعتوں کو وہ پکڑ کے پوچھتے تھے کہ بتاؤ کتنی رکعتیں آج نمازیں ہیں. بہت سارے ایسے لوگ تھے کہ جن کے چہروں پر سفید داڑھی بھی ہیں، جو ادھیڑ عمر کے لوگ تھے، وہ جواب ہی نہیں دے سکتے ہیں کہ عید میں 2 رکعت نماز تھی. یہ افسوس کی بات ہے. اور کچھ ایسے جوان ہوتے تھے کہ جن جوانوں کو پوچھا جاتا تھا بتاؤ کتنی رکعت پڑھی، اگر انہیں کہہ بھی دیا ہم نے 2 رکعت پڑھی ہیں، بتاؤ کتنی تکبیریں ہیں اس میں، وہ بتانے کے لیے کیا تیار ہی نہیں تھے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا. ان کو پوچھا جاتا تھا کہ یہ قربانی کی عید ہے، کہاں سنا ہے یہ قربانی کی عید ہے، ہاں گوشت کھایا جاتا ہے اس عید میں، ہمیں اتنا پتہ ہے کہ اس عید میں کیا کھایا جاتا ہے، گوشت. پھر ان سے پوچھا کہ بتاؤ یہ قربانی کہاں سے آئی، کس کی قربانی ہے، یہ کس کی سنت ہیں، تو وہ یہ نہیں بتا سکے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے یہ سنت ہے. اور ان کو پوچھا گیا کہ بتاؤ یہ کس کی ملت سے پیچھے یہ قربانی آئی، کس کی یادگار میں کرتے ہیں، تو کوئی کہتا تھا حضرت آدم علیہ السلام، کوئی نام لیتا تھا حضرت یعقوب علیہ السلام، کوئی کسی کا نام لیتا تھا. یہ کسی کو بھی پتہ نہیں تھا کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار میں قربانی کی جاتی ہے. ایسے حضرت مولانا طارق جمیل صاحب نے ایک بیان کیا ہے. اس بیان میں انہوں نے فرمایا کہ ایک ساتھی ایک پل کے پاس کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہونے کے بعد وہاں سے بہت سارے ایمان والے آ رہے تھے اور وہ ایمان والوں کو پوچھ رہے تھے ایک ایک کو کہ بتاؤ ہمارے نبی جی کا کیا نام ہے. کہتا ہے 21 آدمی یا 27 آدمی وہاں سے گزرے، ایک بھی نہیں بتا سکا کہ ہمارے نبی جی کا نام ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حال ہے امت، اس وقت یہ حال ہے. اگر ان حالات میں، اگر اس ماحول میں اور آپ ہم مل کر دین کے مذاکرے نہیں کریں گے، دین کی باتیں آپس میں نہیں کریں گے، دین کا سیکھنا سکھانا نہیں کریں گے، تو بتاؤ جو ہماری پیچھے جو نسل ہے
ہماری جو یہ اولاد ہے اس کا کیا بننے والا ہوگا، کیا بنے گا اس کا آگے۔ ہم تو کچھ نہ کچھ یہ ہمارے سروں پر دستار نظر آ رہے ہیں، ہاں ہمارے یہ لباس، ہمارا جو جسم پر یہ دینی کچھ لباس، کچھ رمق اور یہ دھمک کیا ہے نظر آ رہی ہے۔ ہم تو مسجدوں کا رخ جمعہ کے دن کرتے ہیں، ہاں کبھی کبھی 5 وقتہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں۔ بتاؤ اگر ہم دین کے مذاکرے نہیں کریں گے، دین کی نسبت پر اپنے گھروں سے نہیں نکلیں گے اور اس دین کو لے کر ذرا چلت پھرت نہیں کریں گے تو ہماری اس نسل کا آگے کیا بنے گا، اللہ ہی اس کا کیا ہے حافظ۔ اور عجیب و غریب حالات ہیں۔ کچھ دن پہلے ادھر ہمارے کشتواڑ میں ایک جگہ مستورات کی ایک مجلس ہوئی ہے چھوٹی سی، اس مجلس میں تقریباً کوئی 30 مستورات جمع تھی۔ اس 30 مستورات میں کوئی ایک خاتون کچھ بات کرنے کے لیے گئی، ان کے سامنے مذاکرہ کیا، تو مذاکرہ کرنے میں ان سے کچھ کلمہ کا مذاکرہ ہوا، کچھ نماز کا مذاکرہ ہوا، تو کلمہ نماز تک ان خواتین کو کیا ہے یاد نہیں۔ یہ تو ہمارے گھروں کے حالات۔ اور خود ہمارا اپنا واقعہ ہے کہ ہم پچھلی مرتبہ ایک عشرے کی جماعت لے کر اپنے اسی علاقے کسی علاقے میں گئے اور وہاں علاقے میں ہم نے ایک نوجوان کو